السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفل کا معنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب فالتو کرتے ہیں، اور دیکھیں ایک ایسی چیز جو عبادات میں استعمال ہوتی ہے اس کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ بولنے والا شخص ادب سے عاری ہے، ادب سے خالی ہے، بے ادب ہے۔ یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کوئی فالتو عبادت کی ہے، استغفر اللہ العظیم، عبادت فالتو کیسے ہو سکتی ہے؟ عبادت تو ہمیشہ نفع بخش ہوتی ہے، چاہے وہ فرائض کے فارم میں ہو، کہ سنن کے فارم میں ہو، کہ نفل کے فارم میں ہو، کہ واجب کے فارم میں ہو، کسی فارم میں ہو، عبادت تو نفع بخش ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی سوچ سے محفوظ رکھے۔ اور انفال کا لفظ استعمال کر کے کہنا کہ فالتو چیز کو کہتے ہیں، الانفال جو حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے، قرآن پاک میں بھی سورہ الانفال موجود ہے، یہ غنیمت کے بیان سے متعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مال غنیمت سے متعلق جو معاملات آتے ہیں، چاہے حدیث کی کتابوں میں ہوں، چاہے وہ قرآن کریم یا اس کی تفسیر میں ہوں، یا فقہا کے ہاں ہوں، مختلف جگہوں پہ الانفال غنیمت کا بیان ہے، اور یہ الفاظ قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی، سیرت میں بھی۔ تو امام مسلم نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب 588 کتاب الجہاد میں، اس کا نام الانفال رکھا ہے۔ تو مرزا صاحب کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق تو بڑا عجیب سا باب بنے گا۔ دیکھیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو اس فن میں ماہر ہیں انہوں نے نفل کا کیا معنی لیا ہے۔ یہ ہم نے انجینئرز وغیرہ سے تھوڑی پوچھنا ہے جنہیں خود عربی زبان سے بالکل ہی بے بہرا ہیں۔ ہمیں تو علم وہاں سے لینا ہوگا نا جو وہاں پہ صاحب علم ہیں۔ حدیثوں کے نمبر یاد کر لینا علم تھوڑی ہے، وہ تو میمورائزیشن ہے۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جب گھر میں بیٹھ کے خود کوئی علم حاصل کرنے کا دعوے دار بن جائے تو پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو نتیجہ ہم انجینئر صاحب کے پاس دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، نفل کا جو معنی ہے وہ علامہ ابن اثیر الجزری یہ لکھتے ہیں کہ احادیث میں نفل اور انفال کا ذکر بکثرت آیا ہے، اور اس کا معنی ہے زیادتی، یعنی کسی عمل کو زیادہ کرنا، فالتو نہیں، زیادہ، something on top of something else۔ تو نفلی عبادات کو نوافل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فرائض پر زائد ہوتی ہے۔ تو الفاظ کا چناؤ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر تو بیٹھ گئے ہیں اور چرب زبان بھی ہیں، لیکن ادب سے عاری ہیں۔ انہوں نے ادب نہیں سیکھا، نتیجتاً ان کی زبانیں جیسی ہیں ویسی ہیں، اور ان کے سننے والوں کی زبانیں جو ہیں وہ بھی کامنٹ سیکشن میں نظر آتی ہیں۔ بہرحال احادیث مبارکہ میں لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل کے الفاظ آئے ہیں کہ بندہ نوافل کے ساتھ ہمیشہ، اللہ فرماتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کے ذریعے تم میرا قرب حاصل کرو، اور معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں جنہیں یہ غرور ہے کہ انہوں نے اتنے ملین لوگوں کو اپنے اراؤنڈ گیدر کر لیا ہے۔ تو دیکھیں، لوگوں کا کہیں جمع ہو جانا کسی کے حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ ایسی بات ہوتی تو لوگ تو فلموں پر بھی جمع ہیں، لوگ تو ڈراموں پر بھی جمع ہیں، لوگ تو کانسرٹس میں بھی جمع ہوتے ہیں، لوگ تو گیمنگ میں بھی جمع ہیں۔ تو کیا یہ ساری حق کی چیزیں ہیں؟ یہ کوئی کرائٹیریا تھوڑی ہے، نہ یہ کوئی کرائٹیریا ہے کہ کوئی اکیلا رہ جائے تو وہ ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ کرائٹیریا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ڈیفائن کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ادب سکھایا ہے، بے ادبی نہیں سکھائی ہے، زبان کے صحیح استعمال کا سکھایا ہے، بس چلتی رہے زبان اس کا نہیں سکھایا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم تو اس سے میرا قرب حاصل کرو، اور سامنے والا شخص بیٹھا اس کی ڈیفینیشن یہ کر رہا ہے کہ یہ فالتو چیز ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، اب آ جائیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن اثیر جزری کہ ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہم سے پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا، ان المغانم كانت محرمة على الامم قبلنا فنفلها اللہ تعالی هذه الامہ، اللہ نے اس امت کو مال غنیمت کی زیادتی عطا فرمائی ہے۔ تو نفل یہ ہے، اس کا معنی زیادتی ہے، اور کبھی نفل فا کے زبر کے ساتھ جو ہوتا ہے اور فا کے سکون کے ساتھ بھی ہوتا ہے نفل، اور کبھی اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو نفل فا پہ سکون آ جائے تو اس کا معنی زیادتی ہے، اور نفل فا کے اوپر زبر آ جائے
تو اس کا معنی بھی زیادتی ہوتا ہے، اور نفل کا معنی مال غنیمت بھی ہے۔ یہ تفصیلات علامہ محمد بن اثیر الجزری متوفی 606 ہجری، النہایہ جلد 5 صفحہ 99۔ یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ۔ اب آ جائیں اس کی ٹرمینالوجی میں اس کا کیا معنی ہوگا۔ اصطلاحی معنی اردو میں آپ کہتے ہیں نفل کا اصطلاحی معنی، بعض مجاہدین کو مال غنیمت سے بالخصوص کچھ زیادہ مال بطور عطیہ یا انعام دینا یہ نفل ہے۔ گویا جو لشکر کا امیر ہوتا ہے نا، وہ کہے کہ بھئی فلاں چیز کو حاصل کر لیا گیا ہے تو اس چیز کا 1/4 حصہ یا 1/3 حصہ ملے گا، تو یا وہ زیادہ جو بھی چیز یا وہ دینا چاہے، وہ جو دیتا ہے جس کو بھی دیتا ہے چاہے وہ کسی بھی ضمن میں ہو، وہ پھر نفل کے معنی میں آئے گا۔ جیسا کہ اس کی تفصیلات آتی ہیں الفقہ الاسلامیہ و ادلہ کی جلد نمبر 6 پیج 452۔ تو عام زبان میں، مہذب زبان میں اس کا معنی زیادہ، کسی بھی چیز کی زیادتی ہونا، کسی بھی چیز کا زیادہ آن ٹاپ آف سم تھنگ ایلس، ایکسٹرا انگریزی میں آپ کہہ لیں، فالتو نہیں، ایکسٹرا ان دا سینس کے جس کے ذریعے آپ مزید چیزوں کو نکھار سکیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کیک ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک ٹاپنگ ہوتی ہے، ٹاپنگ سے کیک نکھر آتا ہے، تو یہ نکھار کے معنی میں زیادہ ہے، فالتو کے معنی میں زیادہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے اور بے ادبوں کی صحبت سے بچائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔